میں پاکستان، وہ پاکستان کے جو اپنی تکمیل سے پہلے پیروں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں اور گردن میں رسنے ظلم و زیادتی پہنے ہندوستان کی گلیوں میں کھڑا تھا۔ یہ بات ہے 19 کی دہائی کی کہ ابھی پاکستان معرض وجود میں آیا نہ تھا، ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر جانب ظلم و زیادتی کا سما، کئی بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں، یہ مسلمان ہے اسے قتل کر دو، یہ رواج عام تھا، ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا۔ آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی لاشوں کو جلایا گیا، کئی ماؤں کی گودیں اجڑی، کئی بچوں کو یتیم کیا گیا۔ ارے ضعیف بوڑھوں نے اپنے کمزور کاندھوں پر کئی بچوں کی لاشیں اٹھائی۔ کیسے میں تاریخ تکتی تھی راہ ایک ایسے شخص کی کہ جو انصاف دلائے گا، ان ظالم جابر جھوٹے لوگوں سے ہم کو نجات دلائے گا۔ کیسے میں چراغ امید بشر نے سمت مغرب دیکھا تو مشرق سے ایک ایسا سورج طلوع ہوا کہ جو دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر اور حق و صداقت کی شمشیر لیے آگے بڑھتا ہے، ان ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آتا ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ جو پاکستان جہد مسلسل کی داستان تھا وہ آج دنیا کے نقشے میں قائم ہو گیا۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کیا اس پروردگار نے کہ اب اقبال کے خواب کی تعبیر کیے ہوئے مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے، گزرے لمحوں میں وفاؤں کا پاس رکھیں گے، مرتے ہوئے بھی تیری ہی پیاس رکھیں گے، تیرے کوچوں پہ نچھاور کر دینی ہے اپنی جوانی کی راحتیں، اپنی امنگوں کی چاہتیں، سب جذبوں کی ساعتیں، تیرا قیام ہی میرا قیام ہے، تو ہے تو میرا نام ہے، تپتی دوپہر میں نخلستان ہے، تو میرا پاکستان ہے، میری ذات کی پہچان ہے، تو میرا پاکستان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ پاکستان نے تمہیں رہنے کے لیے زمین دی، پاکستان نے تمہیں عزت دی، پاکستان نے تمہیں تمہاری پہچان دی۔ ارے پاکستان نے تمہیں پاکستان دیا، تم نے کیا دیا اس پاکستان کو؟ اپنے ہی ہاتھوں ذلت دی اس کو، دنیا بھر میں رسوا کیا اس کو۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ میں سوچتی ہوں کہ قائد اور اقبال نے پاکستان بنا کر ہماری بھی ذمہ داری ادا کر دی، ہمیں انگریزوں سے نجات دلوا کر ہماری بھی ذمہ داری ادا کر دی، ماؤں نے اپنے بچے کھو کر اور بچوں نے یتیم ہو کر ہماری بھی ذمہ داری ادا کر دی۔ لیکن پھر جب میں دیکھتی ہوں ارشد ندیم کو کہ وہ جس طرح ملک کا نام روشن کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ نہیں، میرا پاکستان ہے میری ذمہ داری۔ میں دیکھتی ہوں فیروز خان کو کہ وہ جس طرح کارگل کی جنگ میں دشمن کو مات دیتے ہیں اور تمغہ جرأت حاصل کر کے بتاتے ہیں کہ ہاں میرا پاکستان ہے میری ذمہ داری۔ میری آنکھوں کے سامنے کامران مسیح آتے ہیں کہ جو دشمن کی سرحدوں میں گھس کر دشمن کے چیک پوسٹ کو تباہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا پاکستان ہے میری ذمہ داری۔ تو کبھی میری آنکھوں کے سامنے کمسن فاطمہ بنت عبداللہ آتی ہیں کہ جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو جام شہادت نوش کر کے کہتی ہیں کہ میرا پاکستان ہے میری ذمہ داری۔ ایک طرف ٹیپو سلطان ہیں جو دشمن کو مات دیتے ہیں، انگریزوں کو دھول چٹاتے ہیں اور شیر محصور ہونے کا لقب پاتے ہیں، تو دوسری طرف شہید مقبول حسین ہیں کہ جن کی زبان کاٹ دی جاتی ہے اور ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور انہیں پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو وہ اپنی کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیوار زندان پر لکھتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی، رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے کوئی، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، پاکستان ہمارا ہے
ہم سب کی یہ شان. ہر ایک ذرے کی دلکشی سے دمک رہا ہے ضمیر اپنا، صدا مہکتی رہے یہ مٹی اٹھا ہے جس سے خمیر اپنا. بنی ہوئی ہے نشان منزل تمام تر اس کی شاہراہیں، جواب رکھتا نہیں جہاں میں یہ خطہ بے نظیر اپنا. میرے بھٹکنے کی کا عمر بھر نہیں کوئی اعتماد یارو، کہ میں نے اس دشت کو بنا لیا ہے دستگیر اپنا. پاکستان صرف ایک نام نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک وطن ہے. کشمیر، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ جیسے پھولوں کا گلدستہ ہے یہ پاکستان. جناب والا، میں 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے مریم مختار آتی ہیں کہ جو پاکستان کی پہلی شہید خاتون پائلٹ بنتی ہیں، اور کبھی میری آنکھوں کے سامنے عبدالستار عیدی آتے ہیں، تو کبھی محمد علی سپارہ آتے ہیں جو 8000 میٹر کی بلندی پر جا کر سبز ہلالی پرچم لہرا کر بتاتے ہیں کہ ہاں میرا وطن ہے میری ذمہ داری. جب ذمہ داری کی بات کی جائے تو ایئر فورس کے راشد منہاس اور پاک فوج کے میجر اسحاق کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ ذرے ہیں جو خود تو مٹ جاتے ہیں، خود تو تباہ ہو جاتے ہیں، اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، دنیا کو یہ پیغام دے جاتے ہیں کہ ہاں میرا وطن ہے میری ذمہ داری. اس وطن کی ذمہ داری ہر اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو کہ اس وطن کا شہری ہے. ایک طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر پاکستان کا نام روشن کرے. اس کی صفائی کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اس کے نظم و ضبط کو بھی ہمیں ہی دیکھنا ہے. اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے اگر اس وطن کی حفاظت کے لیے تو گریز نہیں کرنا. اس کی آن بان شان کی اپنی جان سے زیادہ قیمت رکھنا. ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گی، ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گی، کہ زندہ و جاوید ہوں پائندہ رہوں گی. تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، کہ میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گی. شکریہ.